اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بھی مشکل ہے جی۔ نکل کا مسئلہ یاد میں چلو۔ آگے فصل میں مصنف رحمہ اللہ علامہ تفتزانی وہ کلی کی بحث ذکر کر رہے ہیں، مفہوم کلی کو ذکر کر رہے ہیں۔ مفہوم کلی کو ذکر کر رہے ہیں۔ کلی کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کو کلی منطقی کہتے ہیں، اس کو کلی منطقی کہتے ہیں۔ کلی کا جو مفہوم ہے، جو تعریف ہے، اس کو کہتے ہیں کلی منطقی۔ اور یہ تعریف جس پر صادق آتی ہے، خارج میں جس پر صادق آتی ہے، اس کو کہتے ہیں کلی طبعی، کلی طبعی۔ اور اس منطقی اور طبعی کے مجموعے کو کہتے ہیں کلی عقلی، کلی عقلی۔ دیکھو ایک تعریف ہوتی ہے مفہوم، کسی بھی شے کا مفہوم ہو، مفہوم یعنی تعریف، اور ایک اس کا مصداق ہوتا ہے جس پر خارج میں صادق آتی ہے، اور ایک ان کا مجموعہ ہے۔ تعریف جس پر صادق آ رہی ہے، تعریف مع مصداق، اس کا مجموعہ۔ کسی بھی شے کی تعریف، دنیا میں جو بھی چیز ہے، کلام عرب کے تمام الفاظ، کلام عرب کے تمام الفاظ اور ماہیات کی جو تعریف ہوتی ہے، مفہوم، اس کو کہتے ہیں کلی منطقی، اس کو کہتے ہیں منطقی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ منطقی۔ اب اگر وہ کلی ہے تو کلی منطقی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کلی منطقی۔ اور یہ تعریف خارج میں جس پر صادق آتی ہے اس کو کہتے ہیں کلی طبعی۔ اور منطقی یعنی تعریف بمع مصداق کے، یہ اس کا مجموعہ، اس کو کہتے ہیں کلی عقلی۔ تو دنیا میں کلام عرب کے تمام الفاظ اور ماہیات وہ ان تین حالتوں سے خالی نہیں، ان تین حالتوں سے خالی نہیں۔ آپ جس لفظ کو اٹھاؤ گے اس کی جو تعریف ہوگی اس کو منطقی کہیں گے۔ اب اگر وہ کلی ہے تو کلی منطقی، اگر وہ جزئی ہے تو جزئی منطقی، اگر وہ نوع ہے تو نوع منطقی، اگر وہ فصل ہے تو فصل منطقی، اگر وہ جنس ہے تو جنس منطقی، اگر وہ خاصہ ہے تو خاص منطقی، اگر وہ عرض عام ہے تو عرض عام منطقی۔ اور یہ جس پر صادق آتی ہے، مثال کے طور پر کلی کی مثال لے لو، کلی ہے، کلی کا مفہوم اور کلی کی تعریف کہتے ہیں ما لا یمتنع فرض صدقہ علی کثیرین، کہ بہت سارے افراد پر اس کے صادق آنے کا فرض کیا جانا ممتنع نہ ہو، بہت ساروں پر صادق آ سکتی ہو۔ یہ تعریف ہے کلی کی، اس تعریف کو کہتے ہیں کلی منطقی۔ اب یہ تعریف کس پر صادق آتی ہے؟ کیا چیز کلی ہے مثلا، اور کیا چیز کلی ہوگی؟ جیسے انسان کلی ہے، فرس کلی ہے، جدار دیوار کلی ہے، ٹوپی کلی ہے، کتاب کلی ہے، درسگاہ کلی ہے، یہ درسگاہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ہے، سارے درسگاہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پنکھے کلی ہے۔ اب یہ دیکھو پنکھا یہ اس کا مصداق ہے، انسان اس کا مصداق ہے، فرس اس کا مصداق ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کلی طبعی، کلی طبعی۔ اور ان دونوں کا مجموعہ مل کر اس کو کہتے ہیں کلی عقلی، کلی عقلی۔ یہ کلام عرب کے تمام الفاظ، تمام ماہیات میں سب چیزیں ان تین حالتوں سے خالی نہیں، سب میں یہ جاری ہوتی ہے، سب میں جاری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض مناطق نے کہا، بعض نے کہا کہ جزئی میں بھی جاری ہوتی ہے، جزئی میں بھی جاری ہوتی ہے۔ اس لیے جزئی کی جو تعریف ہے ما یمتنع فرض صدقہ علی کثیرین،
کہ کثیرین افراد پر اس کے صادق آنے کا فرض کیا جانا ممتنع ہو، یعنی بہت سارے پر صادق نہ آئے، تو یہ مفہوم ہے، جزئی کا مفہوم ہے تو جزئی منطقی. اور یہ خارج میں جس پر صادق آتی ہے جو چیز جزئی ہوتی ہے، مثلا زید جزئی ہے، ھذا الجدار جزئی ہو گئی، ھذا الفرس جزئی ہو گئی، ھذہ المروحہ تو کیا ہو گئی، جزئی ہو گئی، اشارہ کر دیا. اب یہی پنکھا ہے، اور پنکھے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. لہذا اس کو کہیں گے جزئی طبعی، اور دونوں کا مجموعہ کیا ہو جائے گا، جزئی عقلی. جزئی عقلی بعض مناطق نے کہا ہے اگرچہ جمہور کے نزدیک جزئی نہیں بن سکتی، جزئی میں یہ تین حالتیں جاری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مناطق کلیات سے بحث کرتے ہیں، جزیات سے بحث نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ پیچھے گزر چکی. لأن الجزئی لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، اس لیے جزئی سے بحث نہیں کرتے، کلیات سے بحث کرتے ہیں. اس لیے جمہور کے نزدیک جزئی میں تینوں حالتیں جاری نہیں ہو سکتی، صرف کلی میں جاری ہو سکتی ہے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ سمجھے کلی، طبعی، منطقی اور عقلی. کلی منطقی کو منطقی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مناطق اس سے بحث کرتے ہیں، مناطق اس سے بحث کرتے ہیں، اس لیے کہ مناطق مفہومات سے بحث کرتے ہیں، اصطلاحات سے بحث کرتے ہیں، اس لیے اس کو منطقی کہتے ہیں. اور کلی طبعی کو طبعی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ طبیعت کے دو معنی آتے ہیں، ایک طبعیت بمعنی حقیقت، تو کلی طبعی کو طبعی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بھی حقیقتوں میں پائی جاتی ہے، یہ بھی حقیقت اور ماہیت میں پائی جاتی ہے. اور دوسرا معنی طبیعت، طبعی کا معنی دوسرا معنی ہے کہ طبیعت جو طبائع میں پائی جاتی ہے، طبائع میں پائی جاتی ہے، یعنی خارج میں پائی جاتی ہے. تو طبعی کا دوسرا معنی ہے خارج میں موجود ہونا، خارج میں پایا جانا. مصنف نے دوسرے معنی کو ترجیح دی، اس لیے مصنف نے کہا کہ طبعی بمعنی خارج کے ہے، طبعی بمعنی خارج کے ہے. تو کلی طبعی کو طبعی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کلی بھی خارج میں پائی جاتی ہے، خارج میں پائی جاتی ہے. اور کلی عقلی کو عقلی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا وجود عقل میں پایا جاتا ہے، عقل میں پائی جاتی ہے، خارج میں نہیں ہوتی، خارج میں نہیں ہوتی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا گڑی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس پر اتفاق ہے کہ کلی منطقی اور کلی عقلی یہ دونوں خارج میں نہیں ذہن میں ہوتی ہیں. اس پر مناطق کا اتفاق ہے کہ کلی منطقی اور کلی عقلی اس کا خارج میں وجود نہیں ہوتا، یہ ذہن میں پائی جاتی ہے. کیوں؟ کلی منطقی چونکہ اصطلاحات کہلاتی ہے، تعریفات ہوتی ہے، اور تعریفات خارج میں نہیں پائی جاتی بلکہ ذہن میں پائی جاتی ہے. تعریفات کا وجود خارج میں نہیں ہوتا، ذہن میں ہوتا ہے، اس لیے کلی منطقی خارج میں نہیں ہے. اور جو کلی عقلی خارج میں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کلی عقلی تو بنتی ہے کلی منطقی جمع کلی طبعی، وہ کلی منطقی اور طبعی جب مل جائے تب عقلی بنتی ہے. تو یہ مجموعہ ہے اور یہ اصول ہے کہ جب یہ کل ہے اور یہ اس کا یہ اجزاء ہے، اور جز کے انتفاع سے کل کا انتفاع لازم آتا ہے. جب اس کا ایک جز خارج میں نہیں تو پھر کل بھی خارج میں نہیں ہوگا. اس لیے کہ انتفاع الجز یستلزم انتفاع الکل، جز کے انتفاع یا کل کے انتفاع کو لازم کرتا ہے. جز کا انتفاع کل کے انتفاع کو کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ لازم کرتا ہے. جز کے انتفاع سے کل کی نفی ہو جاتی ہے. اس لیے جب یہ جز، یہ دو اجزاء مل کر کل بنتا ہے، کل عقلی بنتا ہے، تب اس میں ایک جز خارجی نہیں ہے، ذہنی ہے، تو پھر اس کا کل بھی خارجی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ ذہنی ہوگا. وہ ہمارے ساتھ ہو جی عبداللہ، البتہ اس میں اعتراض ہوگا،
اس پر اعتراض ہے کہ آپ کہتے ہو انتفاع الجز یستلزم انتفاع الکل، یہ درست نہیں ہے۔ وہ جز کے انتفاع سے کل کے انتفاع کیسے لازم آتا ہے؟ کل کیسے منتفی ہوتا ہے؟ یہ ہے 1 2 3 4، کتنے لکیریں ہو گئی؟ 4 لکیریں ہو گئی۔ تو یہ 4 لکیریں ہو گئی، یہ کتنی ہے؟ 4 ہے نا۔ جب ہم اس سے 1 کی نفی کر دیں تو انتفاع الجز، یہ 4 اجزاء مل کر، یہ 4 اجزاء مل کر 4 بن گئے نا، کل بن گیا 4 بن گئے۔ تو جب 1 1 1 1 مل گئے تو کل بن گیا 4۔ تو ایک جز کے انتفاع سے کل منتفی ہو گیا، 4 منتفی ہو گئے۔ اشکال آیا نا سمجھ میں؟ اس لیے جز کے انتفاع سے کل منتفی تو نہیں ہوتا۔ تو یہاں کیسے کہا کہ جز کے انتفاع سے کل منتفی ہو رہا ہے؟ اس لیے اگر ایک ذہن خارجی نہ رہا، ذہنی ہو گیا، تو پھر کل بھی کیا ہوگا؟ ذہنی ہوگا۔ اشکال آ رہا ہے سمجھ میں؟ اشکال آ گیا؟ اس لیے کہ یہاں 4 اجزاء مل کر کل 4 بن گئے، 4 ٹکڑے بن کر پھر 4 بن گئے۔ تو یہاں ایک کے نفی سے تو کل کی نفی تو نہیں ہوئی، باقی 3 تو موجود ہے، چاروں کے چاروں نفی تو نہ ہوئے۔ تو پھر یہ کیسے کہتے ہو کہ انتفاع الجز یستلزم انتفاع الکل؟ اشکال آ رہا ہے اسد علی سمجھ میں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جی؟ اس کا جواب دیا ہے کہ انتفاع الجز یستلزم انتفاع الکل، جز کی نفی کل کی نفی کو لازم کرتی ہے۔ اور یہاں ایک جز کی جب ایک لکیر کی نفی ہو گئی تو اس سے کل مجموعہ ختم ہو گیا۔ اب یہ 4 3 ہے تو 4 تو نہ ہوئے نا۔ دیکھو جز کے انتفاع سے کل کی نفی ہو گئی، اور جز کے انتفاع سے کل کی نفی ہو گئی نا۔ اب 4 3 ہے، 3 ہو گئے، 4 کی منتفی ہو گئے۔ یعنی انتفاع الجز یستلزم انتفاع الکل من حیث الکل، کل من حیث الکل کی نفی کرتی ہے۔ اب 4 کا مجموعہ من حیث المجموعہ ختم ہو گیا، اب 4 نہ رہا بلکہ 3 رہ گیا۔ آسانی سے رہا، مشکل سے رہا؟ ہاں، اگر مشکل سے رہا تو پھر کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس پر اتفاق ہے کہ کل منطقی خارج میں نہیں، کیونکہ یہ مفہومات ہوتے ہیں، مفہومات کا تعلق محل عقل ہوتا ہے، خارج نہیں۔ اور جب یہ عقلی نہ رہا، یہ ذہن خارجی نہ رہا، عقلی ہوا، تو پھر یہ مجموعہ بھی کیا ہوگا؟ عقلی ہوگا، ذہنی ہوگا، خارجی نہیں ہے۔ تو اس دونوں پر اتفاق ہے کہ کل منطقی اور کل عقلی خارج میں موجود نہیں ہوتی۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ کل طبعی یہ ذہن میں نہیں ہوتی۔ اس پر اتفاق ہے کہ کل طبعی ذہن میں نہیں پائی جاتی، بلکہ کہاں پائی جاتی ہے؟ خارج میں پائی جاتی ہے۔ اس پر بھی تمام مناطق کا اتفاق ہے کہ کل طبعی مستقل خارج میں نہیں پائی جاتی، کل طبعی مستقل طور پر علیحدہ خارج میں نہیں پائی جاتی۔ اس پر اتفاق ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ آیا یہ کل طبعی خارج میں افراد کے ضمن میں موجود ہوتی ہے یا خارج میں ہوتی ہی نہیں ہے، صرف اس کے افراد ہوتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ اتفاق اس پر ہے کہ کل طبعی خارج میں مستقل علیحدہ نہیں پائی جاتی۔ اس میں اختلاف ہے کہ آیا کل طبعی خارج میں بالکل نہیں ہوتی، اس کے افراد ہوتے ہیں، یا ہوتی ہے لیکن افراد کے ضمن میں ہوتی ہے لیکن افراد کے ضمن میں ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ اس میں کیا ہے؟ تو اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اس لیے بعض مناطق کا کہتے ہیں کہ یہ کلی طبعی افراد کے ضمن میں پائی جاتی ہے، افراد کے ضمن میں موجود ہے، ایسا نہیں کہ خارج میں بالکل ہے ہی نہیں اور خارج میں صرف اس کے افراد ہیں، بلکہ افراد کے ضمن میں موجود ہوتی ہے۔ جبکہ
بعض جو متاخرین مناطق ہے اور ان میں مصنف بھی ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو کلی منطق، یہ کلی طبعی ہے، یہ کلی طبعی یہ خارج میں اپنے افراد کے ضمن میں بھی نہیں پائی جاتی۔ دیکھو جمہور مناطقہ، جمہور حکماء کا مذہب یہ ہے کہ کل طبعی خارج میں پائی جاتی ہے، اپنے افراد کے ضمن میں، افراد کے ضمن میں موجود ہے، مستقل وجود تو بالاتفاق نہیں ہے، لیکن خارج میں یہ کل طبعی افراد کے ضمن میں موجود ہے۔ یہ جمہور حکماء کا مذہب ہے، جمہور حکماء کا مذہب ہے، اور یہی شارح کا بھی مذہب ہے، علامہ یزدی کا بھی مذہب ہے۔ متاخرین حکماء کا، متاخرین مناطق کا مذہب یہ ہے کہ یہ کل طبعی خارج میں افراد کے ضمن میں بھی نہیں پائی جاتی، بلکہ خارج میں اس کے افراد پائے جاتے ہیں، خارج میں اس کے افراد موجود ہیں، افراد پائے جاتے ہیں، کل طبعی خارج میں افراد کے ضمن میں نہیں۔ اور انہی متاخرین میں سے مصنف بھی ہیں، مصنف علامہ تفتازانی کا مذہب بھی یہی ہے کہ کل طبعی خارج میں نہیں، خارج میں اس کے افراد موجود ہیں، یہ اپنے افراد کے ضمن میں نہیں ہوتی۔ اختلاف سمجھ میں آ گیا؟ متاخرین جن میں مصنف ہے وہ ان کے وجود پر دو دلیلیں دیتے ہیں کہ اگر ہم خارج میں اس بات کے قائل ہو جائے کہ خارج میں کل طبعی افراد کے ضمن میں پائی جا رہی ہے، اس کی مثال سمجھو جیسے انسان ہے، انسان کلی ہے نا، کلی ہے، ٹھیک ہے، کلی طبعی ہے کیونکہ کلی کی تعریف کا مصداق ہے، انسان ہے، حیوان ہے، فرس ہے، جو بھی ہے۔ ہم انسان کی مثال لیتے ہیں، انسان ایک کلی طبعی ہے، کلی طبعی ہے، انسان خارج میں ہے، اس پر اتفاق ہے مناطق کہ انسان کلی خارج میں مستقل طور پر نہیں ہے۔ انسان خارج میں نہیں ہے، وہ زید، عمر، بکر، انت، انا و نحن، ہم تو افراد انسان ہے، ہم تو اشخاص انسان ہے، جزیات انسان ہے، ہم تو انسان نہیں ہے۔ مطلب آپ انسان نہیں ہو، ظہیر انسان ہے نہیں ہے، یہ تو انسان کے افراد میں سے ہے۔ اس پر اتفاق ہے کہ کلی طبعی خارج میں مستقل نہیں ہے، اب بالکل نہیں ہے، یہ افراد کے ضمن میں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آیا جی؟ اب دیکھو انسان ہے، انسان خارج میں مستقل نہیں ہے، اب جمہور مناطقہ کہتے ہیں کہ مستقل تو نہیں ہے، افراد کے ضمن میں ہے، اس لیے جن کے جتنے بھی افراد ہیں نا، زید، عمر، بکر، ان میں ماہیت انسانی موجود ہے، ماہیت انسانی، ان میں ماہیت انسانی موجود ہے، ہر ایک میں ماہیت انسانی موجود ہے۔ جنس ہے تو یہ اپنے افراد کے ضمن میں ماہیت جنسی اس میں موجود ہے، جنس حیوانیت اس میں موجود ہے۔ وہ آ رہا ہے سمجھ میں؟ جبکہ مصنف اور متاخرین مناطق یہ کہتے ہیں کہ خارج میں کلی طبعی ہے ہی نہیں، انسان ہی نہیں ہے، خارج میں اس کلی کے افراد موجود ہیں، اس لیے انسانیت نہیں ہے خارج میں، ماہیت انسانیت خارج میں مستقل تو ہے ہی نہیں، بالاتفاق افراد کے ضمن میں بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم جمہور کا قول لے کہ خارج میں افراد کے ضمن میں ہے، دو خرابیاں لازم آئے گی۔ پہلی خرابی یہ لازم آئے گی، پہلی خرابی کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائے کہ یہی ان ماہیت انسانی، یہ کلی طبعی افراد کے ضمن میں موجود ہے، تو پھر ایک ہی شے کا صفات متضادہ کے ساتھ موصوف ہونا لازم آئے گا، ایک ہی شے کا، شے واحد کا صفات متضادہ کے ساتھ موصوف ہونا لازم آئے گا۔ دیکھو اگر ہم یہ مانیں، جمہور کا قول مان لیں، یہ متاخرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ماہیت انسانی کل طبعی افراد کے ضمن میں ہے، تو ان کا ایک فرد ظہیر ہے، ان میں بھی ماہیت انسانی ہے، سمیع اللہ میں بھی ماہیت انسانی ہے، اور اس عبداللہ میں بھی ماہیت انسانی ہے، اور عباس میں بھی ماہیت انسانی ہے۔ دیکھو ماہیت انسانی سب میں ہے،
لیکن یہ بیٹا ہے اور وہ کڑا ہے. اب ایک ہی شے ماہیت انسانی، ادھر بیٹھی ہوئی ادھر کڑی ہے، جاگ رہی ہے اور سو رہی ہے. صفات متضادہ ہے نا، جاگ رہی ہے اور سو رہی ہے، کڑی ہے اور بیٹھی ہے، لیٹی ہے اور بیٹھی ہے، کھا رہی ہے اور نہیں کھا رہی. تو شے واحد کا صفات متضادہ کے ساتھ موصوف ہونا لازم آئے گا، اور شے واحد کا صفات متضادہ کے ساتھ موصوف ہونا باطل ہے. خرابی سمجھ میں آ گئی؟ یہ متاخرین یہ اعتراض کر رہے ہیں جمہور پر. دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ پھر شے واحد کا وقت واحد میں متعدد امکنہ میں موجود ہونا لازم آئے گا. حاضر ناظر جس کو کہتے ہیں، شے واحد کا وقت واحد میں متعدد امکنہ میں موجود ہونا لازم آئے گا. دیکھو اگر ہم اس کلی کو اپنے افراد کے ضمن میں مان لیں، کلی طبعی کو، تو اس کا ایک فرد تو دارالعلوم زکریا میں ہے، ٹھیک ہے، دوسرا وہ دارالعلوم فاروقیہ میں ہے، تیسرا وہ دارالعلوم فریدیہ میں ہے، چوتھا اس کا فرد دارالعلوم اٹک میں ہے، پانچواں اس کا فرد وہ پشاور میں ہے، وہ افغانستان میں ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ جاپان میں ہے، وہ آسمان میں ہے، وہ سمندر میں ہے، اور کچھ چاند پر ہے، اور کس کا خود چاند ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب دیکھو وہی ماہیت انسانی جو افراد کے ضمن میں ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ایک ہی وقت میں ہے. تو یہ تو شے واحد کا ایک ہی وقت میں متعدد جگہ پر موجود ہونا لازم آئے گا، جو کہ باطل ہے. اس لیے یہ متاخرین مناطق جن میں مصنف ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ کل طبعی خارج میں افراد کے ضمن میں پائی جاتی ہے، یہ بات باطل ہے. اس لیے کہ اس سے دو خرابیاں لازم آئے گی، اور وہ باطل ہے بالاتفاق. وَمَا يَسْتَلْزِمُ الْبَاطِلَ فَهُوَ بَاطِلٌ، یہ باطل جس چیز سے لازم آ رہا ہے وہ بھی باطل ہوتا ہے، اور یہ باطل جو لازم آ رہا ہے آپ کے کلی طبعی کا افراد کے ضمن میں ماننے سے لازم آ رہا ہے. وہ جواب سمجھ، اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں یہ درست نہیں. لیکن شارح نے کہا فیہ تأمل، اس میں غور کر لو، اس میں فیہ تأمل، اس میں غور کر لو کہ آپ جو جمہور پر اعتراض کر رہے ہو نا، متاخرین اور مصنف یہ جمہور پر اعتراض کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دو خرابیاں لازم آئے گی اگر ہم افراد کے ضمن مانیں گے، کلی کو افراد کے ضمن میں مانیں گے تو یہ دو خرابیاں لازم آئے گی. خرابیاں لازم نہیں آتی، خرابیاں لازم نہیں آتی. کیسے لازم نہیں آتی؟ اس لیے کہ واحد جو ہوتی ہے اس کی تین اقسام ہے. واحد کی کتنی قسمیں ہیں؟ واحد بالوحدۃ النوعی، واحد بالوحدۃ الجنسی، واحد بالوحدۃ النوعی، واحد بالوحدۃ الشخصی یا فردی. بھائی واحد کی تو تین قسمیں اصول شاشی میں پڑھ چکے ہو اللہ کے بندے. خاص وہ ہے کہ جو معوض عالمان واحد علی الانفراد، جو ایک لفظ جس کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تنہا طور پر. اور خاص کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ خاص کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. خاص کی تین قسمیں ہیں، خاص جنسی، خاص نوعی، خاص فردی. تو معترض یہاں شارح جواب دے رہے ہیں جمہور کو کہ آپ کا یہ کہنا کہ شے واحدہ صفات متضادہ کے ساتھ یا متعدد ایک ہی وقت میں متعدد جگہ میں ہونا لازم آ رہا ہے، جو کہ درست نہیں ہے. تو بھائی وہ مطلق واحد نہیں ہے، بلکہ واحد کی تو تین قسمیں ہیں. واحد بالوحدت جنسی ہوگا، واحد بالوحدت نوعی ہوگا، یا واحد بالوحدت شخصی ہوگا یا فردی ہوگا. واحد بالوحدت جنسی ہو جیسے کہ حیوان ہے، بالوحدت نوعی ہوگا جیسے کہ انسان ہے، بالوحدت جزیہ شخصی ہوگا جیسے کہ زید ہے. اگر واحد سے شے واحد سے مراد
اگر واحد سے مراد واحد بالوحدت الشخصیہ فردی ہو تو بے شک شے واحد کا یعنی ذات واحدہ کا صفات متضادہ کے ساتھ یا متعدد ایک ہی وقت میں متعدد جگہوں پر ہونا لازم آنا آئے گا جو کہ باطل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس واحد سے مراد وحدت شخصیہ فردی ہو، لیکن اگر واحد سے مراد وحدت جنسی یا واحد وحدت نوعی مراد ہو تو پھر وہاں شے واحدہ اس کا صفات متضادہ کے ساتھ اور ایک ہی وقت میں متعدد جگہوں پر ہونا یہ باطل اور فاسد نہیں ہے۔ اور کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لحاظ کا پہلے واحد کا معنی سمجھو، پھر جا کر جمہور پر اعتراض کرو۔ اشکال کے جواب سمجھ میں آئے؟ اس لیے مشارع نے متاخرین کی طرف سے متقدمین کی طرف سے جمہور کی طرف سے متاخرین پر اشکال کیا کہ آپ کا اشکال تب درست ہوتا جب واحد سے مراد وحدت شخصی مراد ہوتا، پھر آپ کے دونوں خرابیاں ذکر کرنا یہ درست تھی۔ لیکن جب واحد سے مراد وحدت شخصی مراد ہے ہی نہیں، وحدت جنسی اور وحدت نوعی مراد ہے، اور یہ متعدد صفات کے ساتھ موصوف ہو سکتے ہیں، یہ ایک ہی وقت میں متعدد جگہوں پر موجود حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں، وہ یہ شرک نہیں ہے۔ دیکھو کتاب، ہاں نا، یہ شرک نہیں ہے، ہر چیز شرک نہیں ہوتی۔ خاتمہ دیکھو بھی، خاتمہ نظر آ رہا ہے بھائی؟ وہ نظر آ گیا لکھا؟ دیکھو بھائی، مفہوم الکلی یسمى کلیا منطقیا، یہاں سے ہے نا، کلی کا مفہوم تعریف اس کو کلی منطقی کہا جاتا ہے۔ وہ معروض، اور یہ تعریف جس کو عارض ہوگی، طبعیا، یعنی اے یسمت کلیا طبعیا، اس کو کلی طبعی کہا جاتا ہے۔ والمجموع عقلیا، اور اس کے مجموعے کو عقلیا عقلی کہا جاتا ہے۔ وکذا الانواع الخمسۃ، اسی طرح 5 اقسام بھی ہے، جنس، نوع، فصل، خاصہ، عارض، عام، وہ بھی اسی طرح ہے۔ والحق، حق بات یہ ہے، ان وجود الطبعی بمعنی وجود اشخاص ہی، کل طبعی کا وجود جو ہے یہ اپنے اشخاص، اپنے افراد کے وجود کے معنی میں ہے، یعنی کل طبعی کا وجود خارج میں نہیں ہے مستقل، بلکہ اس کا وجود ہے لیکن اشخاص کے ضمن میں ہے، اشخاص کے معنی میں ہے، اشخاص کے اندر بھی نہیں ہے، اشخاص کے اندر بھی نہیں ہے، بلکہ ان کا وجود کل طبعی یہ اپنے اشخاص کے وجود کے معنی میں ہے، یعنی خود نہیں ہے بلکہ اس کے افراد موجود ہے، اس کے افراد موجود ہیں۔ دیکھو اس کی قولہ، دیکھو قولہ مفہوم الکلی اے ما یطلق علیہ لفظ الکلی، جس پر کلی کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی المفہوم، یعنی وہ مفہوم الذی لا یمتنع فرض صدقہ علی کثیرین، کہ جس کا کثیرین پر صادق آنے کا فرض کیا جانا ممتنع نہ ہو، یسمى کلیا منطقیا، اس کو کلی منطقی کہا جاتا ہے۔ فإن المنطقیہ، کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ تسمیہ ذکر کر رہے، فإن المنطقیہ یقصد من الکلی هذا المعنى، اس لیے کہ منطقی کلی سے اسی معنی کا ارادہ کرتا ہے۔ وقولہ معروضہ اے ما یصدق علیہ هذا المفہوم، معروض کا معنی ہے کہ جس پر یہ مفہوم اور تعریف صادق آتی ہو، کل انسان والحیوان، جیسے انسان اور حیوان ہے، یسمى کلیا طبعیا، اس کو کلی طبعی کہا جاتا ہے۔ کیوں طبعی کہا جاتا ہے؟ وجہ تسمیہ، لوجودہ فی الطبائع، طبائع میں اس کے پائے جانے کی وجہ سے۔ طبائع کا کیا معنی ہے؟ یعنی فی الخارج، طبائع کا معنی یعنی خارج میں پائے جاتے ہیں۔ اعلیٰ ما سیجیء، جیسے کہ ان قریب آ رہا ہے۔ قولہ والمجموع المرکب من هذا العارض والمعروض، عارض اور معروض کے اس مرکب، یہ مرکب ہے جو اس عارض اور معروض سے مرکب ہے۔ کل انسان، جیسے کہ کل انسان الکلی والحیوان الکلی، جیسے انسان کلی ہے اور حیوان کلی۔ یسمى کلیا عقلیا، اس کو کلی عقلی کہا جاتا ہے۔ عقلی کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ، اذ لا وجود له الا فی العقل، اس لیے کہ اس کا وجود سوائے عقل کے نہیں پایا جاتا، اس کا وجود نہیں ہوتا۔
قوله وكذا الانواع الخمسه، اسی طرح انواع خمسہ ہے، یعنی کما ان الکلیہ یکون منطقیا و طبعیا و عقلیا، جیسے کہ کلی منطقی طبعی اور عقلی ہوتی ہے، کذالک الانواع الخمسہ، اسی طرح یہ 5 اقسام بھی ہے، انواع بھی ہے، یعنی الجنس والنوع والفصل والخاصۃ والعرض العام، تجری فی کل منہا، ان میں سے ہر ایک میں جاری ہوتی ہے، هذه الاعتبارات الثلاث، یہ 3 اعتبارات ان میں سے ہر ایک میں جاری ہوتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر مفہوم النوع، نوع کا جو مفہوم ہے، اعنی الکلیہ یعنی وہ کلی، المقولہ علی کثیرین متفقین بالحقیقت فی جواب ما ہوا، یہ جو نوع کی تعریف ہے، فی جواب ما ہوا، یسمى نوعا منطقیا، اس اصطلاح کو، اس تعریف کو، اس مفہوم کو نوع منطقی کہا جاتا ہے۔ ومعروضہ، اور اس کا جو معروض اور مصداق ہے، کل انسان والفرس، جیسے انسان اور فرس ہے، نوعا طبعیا، اس کو نوع طبعی کہا جاتا ہے۔ ومجموع العارض والمعروض، اور اس عارض اور معروض کے مجموعے کو، کل انسان النوعی، جیسے کہ انسان، الانسان النوع ہے، نوعا عقلیا، اس کو نوع عقلی کہا جاتا ہے۔ وعلی ھذا، اور اسی پر آگے کیا ہے جی، فقس البواقی، اور اسی پر باقی کو بھی کیا کر دو، قیاس کرو۔ یہ نوع کی مثال دے دی، جنس بھی کر سکتے ہو، خاصہ بھی کر سکتے ہو، ارجیام بھی کر سکتے ہو، سب کر سکتے ہو، بلکہ بل الاعتبارات الثلاثۃ، بلکہ یہ 3 اعتبارات جو ہیں، تجری فی الجزئی ایضاً، یہ جزئی میں بھی جاری ہوتی ہے۔ فإنا اذا قلنا، اس لیے کہ جب ہم کہیں زید جزئی، زید جزئی ہے، فمفہوم الجزئی، تو جزئی کی جو تعریف ہے، مفہوم، اعنی ما یمتنع فرض صدقہ علی کثیرین، کہ کثیرین افراد پر اس کے صادق آنے کا فرض کیا جانا ممتنع ہو، یہ جو مفہوم اور تعریف ہے، یسمى جزئیا منطقیا، اس کو جزئی منطقی کہا جاتا ہے۔ ومعروضہ اعنی زیدا، اور اس کا جو معروض ہے یعنی زید، یسمى جزئیا طبعیا، اس کو جزئی طبعی کہا جاتا ہے۔ والمجموع، اور جو مجموعہ ہے، اعنی زیدا الجزئیہ، یعنی جو زید جو جزئی ہے، یسمى جزئیا عقلیا، اس کو جزئی عقلی کہا جاتا ہے۔ قولہ والحق، ماتن نے خود اپنا فیصلہ سنا دیا کہ کل طبعی کا وجود خارج میں مستقل تو نہیں ہے، بالاتفاق افراد کے ضمن میں ہے، یا افراد کے ضمن میں بھی نہیں ہے، صرف افراد پائے جا رہے ہیں۔ مصنف نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ والحق ان وجود الطبعی بمعنی وجود اشخاص ہی، حق یہ ہے کہ طبعی کا وجود، کل طبعی کا وجود اس کے اشخاص کے وجود کے معنی میں ہوتا ہے۔ لا ينبغی، شارح کہتے ہیں یہ مناسب نہیں، ان یشک کہ شک کیا جائے فی اس بات میں، ان الکلی المنطقیہ کہ کلی منطقی غیر موجود فی الخارج، یہ خارج میں موجود نہیں۔ کیوں؟ فإن الکلیۃ، اس لیے کہ جو کلی ہونا ہے، انما تعرض المفہومات فی العقل، یہ مفہومات کو عارض ہوتی ہے، عقل میں ہوتی ہے، کلی ہونا، جزئی ہونا۔ ولذا كانت من المعقولات الثانیہ، اس لیے یہ معقولات ثانیہ میں سے ہے، کلی ہونا، جزئی ہونا۔ وکذا، اور اسی طرح فی اس بات میں بھی شک نہ کیا جائے، مناسب نہیں ہے کہ شک کیا جائے، ان العقلیہ کہ جو عقلی ہے، غیر موجود فیہ، یہ بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ کہاں پر؟ خارج میں۔ کیوں؟ فإن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الکل، اس لیے کہ جز کا انتفاع، نفی، یہ کل کے نفی کو لازم کرتا ہے۔ وإنما النزاع، البتہ جو اختلاف ہے، فی اس بات میں، ان الطبعی کالانسان، کل طبعی جیسے کہ انسان ہے، من حیث هو انسان، اس حیثیت سے کہ وہ انسان ہے، الذی تعرضہ الکلیۃ، کہ جس کو کلی ہونا عارض ہوتا ہے، فی العقل، عقل میں، هل هو موجود فی الخارج، یہ انسان من حیث الانسان، کیا یہ خارج میں موجود ہے، فی ضمن افرادہ ام لا، اپنے افراد کے ضمن میں یا نہیں ہے، بل لیس الموجود فیہ، بلکہ اس خارج میں موجود نہیں ہے، الا الافراد، مگر صرف افراد موجود ہے۔ الاول مذہب جمہور الحکماء، پہلا یہ جمہور حکماء کا مذہب ہے۔ پہلا کون سا؟ کہ افراد کے ضمن میں ہو۔ والثانی مذہب بعض المتاخرین، اور یہ دوسرا جو ہے کہ اس کے خارج میں افراد ہیں، یہ بعض متاخرین کا مذہب ہے۔ ومنہم المصنف، اور انہی میں سے مصنف رحمہ اللہ بھی ہے۔ فلذا قال، اس وجہ سے مصنف نے کہا، الحق هو الثانی، حق یہ دوسرا مذہب ہے۔
وذالک اس وجہ سے یہ لوگ اس وجہ سے قائل ہو گئے لأنہ لو وجد فی الخارج، اس لیے کہ اگر کلی طبعی خارج میں پائی جائے فی ضمن افراد ہی اپنے افراد کے ضمن میں تو خرابی کیا لازم آئے گی؟ دیکھ وہ بتا رہے لازم اتصاف الشیء الواحد، ایک ہی شے کا متصف ہونا لازم آئے گا بالصفات المتضادتی، متضاد صفات کے ساتھ، یہ پہلی خرابی۔ دوسری خرابی ووجود الشیء الشیء الواحد، ایک ہی شے کا موجود ہونا لازم آئے گا فی الامکنۃ المتعددۃ، متعدد جگہوں میں، وحینئذ اور اس وقت فمعنی وجود الطبعی، کل طبعی کے موجود ہونے کا معنی یہ ہے وہ ان افرادہ موجودۃ، کہ اس کے افراد موجود ہے، وفیہ تأمل، شارح کو یہ تشریح پسندیدہ نہیں ہے، اس سے شارح اس پر راضی نہیں، اس سے شارح نے کہا خدا کے واسطے اس میں کیا کرو، غور کرو۔ وتحقیق الحق فی حواشی التجرید، اور حق کی تشریح تحقیق یہ تجرید ہے، کتاب اس کے حاشیے میں ہے، فانظر فیہا، اس میں دیکھ لو، غور کر لو، اور آپ کو بتا چکے، جو بتا چکے بس اسی کو یاد کر لو، غور